Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well. And in today's lecture, we will come to know about the structure of each tense. Okay, so there are three categories of time: past, present, future. Past is the time that has already been passed. ठीक है, वो टाइम जो गुज़रा हुआ है. प्रेजेंट इज़ द टाइम दैट इज़ नाउ, जो अभी हमारे हाथ में है. ठीक है. एंड फ्यूचर द कमिंग टाइम. ठीक है, जिसके बारे में हमें कोई पता ही नहीं. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका जो सब्जेक्ट है हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एस और एस दीज आर ऑप्शनल. ब्रैकेट्स का मतलब है कि समटाइम्स हम एस और एस पुट करेंगे एंड समटाइम्स देयर इज़ नो नीड ऑफ इट. ठीक है. एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री करता है. सो ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन जो है हमारे साथ वो एग्री करते हैं फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब स्लैश एस और एस. इसके साथ हमारे साथ क्या होगा कि फ़र्स्ट फ्रॉम द वर्ब के साथ एस और एस जो हैं वो पुट होगा. इसमें एक ही होगा, या तो एस होगा या ई एस होगा. जबकि इसके अपोजिट हमारे साथ जो दे बी यू आई एंड प्लूरल नाउन जो हैं, इफ़ दीज आर एक्टिंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वहाँ पर हमारे साथ ओनली फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब पुट होगा. फॉर एग्जाम्पल दे राइट डायरी. सो हियर इन दिस सेंटेंस यू सी, जब दे हमारे साथ इज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सो हमने फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब जो सेंटेंस में यूज़ हुआ है दैट इज़ राइट, उसके साथ इस और यस नहीं है. लेकिन ऑन दी अदर वे शी राइट्स डायरी. अब शी राइट्स डायरी, शी हमारे साथ जो है सब्जेक्ट है, सो वहाँ पर इसके साथ जो वर्ब हैं उसके फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब के साथ हमने एस पुट किया हुआ है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसमें हमारे साथ क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो हमारे साथ यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर आपने देख लिया कि देयर इज़ नो एनी helping verb. ठीक है. सो फॉर मेकिंग द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ एनी टेंस, वहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है. ठीक है. ये एक्चुअली मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टू मेक द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेकिन यहाँ पर है नहीं. सो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डू से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि डू प्लीज़ हेल्प अस in making the negative and interrogative sentences of the simple present tense. So it agrees. अब यहाँ पर क्या होता है कि हम do को ले लेते हैं. ठीक है. So now the question will arise कि ये does कहाँ से आ गया. ठीक है. डू स्लैश एस हमारे साथ यहाँ पर हेल्प इज़ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं. सो क्या हो जाता है कि हमारे साथ जो पहले हमने बात की कि जिन सब्जेक्ट्स के साथ हमारे साथ फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब के साथ एस और ई एस पुट करते हैं, सो वही ई एस हम ले लेते हैं और डू के साथ पुट कर लेते हैं. सो वहाँ पर हमारे साथ क्या बन जाता है? डज़ बन जाता है. ठीक है. सो हमारे साथ ही शी एट और सिंगुलर नाउन है, वहाँ पर डज़ लग जाता है. जबकि दे वी यू आई प्लूरल नाउन के साथ हम डू पुट कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही डज़ नॉट वेस्ट टाइम एंड ऑन द अदर वे दे डू नॉट वेस्ट टाइम. ओके. इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग कि इंटरोगेटिव में हमारे साथ क्या होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो है इट विल एक्सचेंज इट्स पोजीशंस. ठीक है. जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आ जाएगा एंड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा. So helping verb will be at the start of the sentence whenever you are making the interrogative sentence. ठीक है. So helping verb plus subject plus first form of the verb plus object. So here it is कि do they write diary. So do they write diary. Do हमारे साथ helping verb है, they जो है हमारे साथ क्या है? It's the subject and write first form of the verb and diary हमारे साथ object है. ठीक है. Another category of sentences is interrogative sentences. इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हमारे साथ क्या है कि वहाँ पर हमारे साथ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद हम नॉट पुट करेंगे एंड प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो एग्जांपल इज़ डू यू नॉट वर्क हार्ड. कि आप हार्ड वर्क नहीं करते. सो क्या भी मैंने पुट कर लिया, नहीं भी पुट कर लिया. सो इंट्रोनेगेटिव. इंट्रो मीन्स कि मतलब फॉर क्वेश्चन, नेगेटिव मीन्स फॉर नॉट.
کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا جو ہمارے ساتھ اسٹرکچر ہے دیٹ از سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس فرسٹ فارم دا ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. ریمبر ون تھنگ کہ ہمارے ساتھ سینٹینس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے دیٹ از ایس وی او, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. اب چینج ہمارے ساتھ کس چیز میں آتا ہے؟ وین ایور وی آر اسٹڈنگ دا ٹینسز, وہاں پر جو چینج آئے گا اٹ ول بی ان دی ہیلپنگ ورب پلس مین ورب. یہ دو چیزیں جو ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک ٹینس کی. سو دین اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو ریممبر کہ کون سا سینٹینس جو ہے وہ کس ٹینس کا ہے. سو ہیئر اٹ از کہ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آئی این جی. فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آئی این جی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پریزنٹ پارٹیسپل بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیلپنگ وربس ہے اس ٹینس میں دیٹ از 3 از ایم آر, ٹھیک ہے. سو اس جو ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ از اے ہیلپنگ ورب, اس کے ساتھ جو سبجیکٹس ایگری کرتے ہیں دیٹ از ہی شی ایٹ اینڈ سنگولر ناؤن. ایم کے ساتھ جو سبجیکٹ ایگری کرتا ہے دیٹ از آئی, ٹھیک ہے. اینڈ آر جو ہے اٹ ایگریز ود دے وی یو اینڈ پلورل ناؤن. فار ایگزامپل آئی ایم ریڈنگ دا بک. آئی ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہے, ایم اس کا ہیلپنگ ورب ہے, ریڈنگ جو ہے فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آئی این جی ہیں, اینڈ دا بک جو ہے کیا ہے؟ اٹس دی آبجیکٹ. And there comes the third category of present tense, that is present perfect tense. Okay, اس کا جو اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس تھرڈ فارم دا ورب یا پاسٹ پارٹیسپل پلس آبجیکٹ. اب پاسٹ پارٹیسپل جو ہے وہ تھرڈ فارم آف دا ورب کا دوسرا نام ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہاں پر جو ہیلپنگ وربس ہے دیز آر ٹو, ہیز اور ہیو, ٹھیک ہے. ہیز جو ہے اس کا جو یہ ایگری کرتا ہے ہی شی ایٹ سنگولر ناؤن کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہیو جو ہے وہ ایگری کرتا ہے دے وی یو آئی اینڈ پلورل ناؤن کے ساتھ, ٹھیک ہے. اینڈ یہاں پر فار ایگزامپل آئی ہیو لرنڈ دا لیسن, آئی سبجیکٹ, ہیو ہیلپنگ ورب, لرن past participle and the listen object. Okay, the fourth category of present tense is present perfect continuous tense. ٹھیک ہے. اب اس کا جو اسٹرکچر ہے اٹس سم تھنگ لائک دس, سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس present participle plus object. Over here again we have two helping verbs, that is has been and have been. اب has been جو ہے it agrees with he, she at singular noun. he, she at singular noun کیا ہے؟ whenever these acts is a subject, so ہمارے ساتھ وہاں پر helping verb کیا پٹ ہوگا؟ has been پٹ ہوگا. on the other way if there are they, we, you, I plural noun ہے so وہاں پر ہمارے ساتھ have been پٹ ہوگا. اب ہمارے ساتھ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم جو ہے ایک ٹائم کی بات کرتے ہیں. یہاں پر موسٹلی ہمارے ساتھ ٹائم جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں سو ٹائم از مینشنڈ اوور ہیئر. سو فار دیٹ پرپز ہم یوز کرتے ہیں پریپوزیشنز دیٹ از سینس اور فار, ٹھیک ہے. سو سینس جو ہے وہ ہمارے ساتھ پوائنٹ آف ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے. پوائنٹ آف ٹائم مینس کہ اسپیسیفک ٹائم کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کام جاری ہے, کب سے جاری ہے. جبکہ فار جو ہے پیریڈ آف ٹائم, پیریڈ آف ٹائم مینس کہ ہمیں مطلب اندازتاً وہ عرصے کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں ایگزیکٹ ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا. اب فار ایگزامپل لائک ایگزامپل اوور ہیئر از شی ہیز بین ٹیچنگ انگلش سینس 2016. اب یہاں پر آپ دیکھیں شی سبجیکٹ, شی کے ساتھ ہیلپنگ ورب جو ایگری کرتا ہے دیٹ از ہیز بین, ٹیچنگ پریزنٹ پارٹیسپل, انگلش جو ہے ہمارے ساتھ آبجیکٹ ہے, اینڈ سینس 2016. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2016 از دی نیم آف اے اسپیسیفک ایئر, کہ مجھے اس ٹائم کے بارے میں ایگزیکٹ پتہ لگ گیا, ایگزیکٹ ٹائم ہے مجھے پتہ لگ گیا تھرو, سو دیٹس وائی آئی ہیو یوزڈ اوور ہیئر سینس, ٹھیک ہے. آن دی ادر وے دے ہیو بین ورکنگ فار مینی ایئرس. اب مینی ایئرس کا ہمیں جو ہے فار ایگزامپل وہ مینی ایئرس جو ہے کتنی بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آن دی ادر وے فار ایگزامپل ایف آئی سے کہ دے ہیو بین ورکنگ فار 5 ایئرس. اب 5 ایئرس یو میں بی تھنکنگ کہ 5 ایئرس کا تو ہمیں پتہ لگ گیا, لیکن ہمیں یہاں پر 5 ایئرس کا جو ہے وہ پھر بھی ایگزیکٹ پتہ نہیں لگتا کہ مطلب کون کون سے سال ہیں, لائک جس طرح 2016, 17, 18, 19, 20 ہیں یا کون سے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیٹس وائی کہ فار جو ہے ہم پیریڈ آف ٹائم جو مطلب ایک ٹائم کا جو عرصہ ہے جو وہ ہمیں شو ہوا ہو, پیریڈ شو ہوا ہو, تو اس کے لیے ہم فار یوز کرتے ہیں, جبکہ سینس ہم ایگزیکٹ ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں. So here comes the second category of tenses, that is past tense.
اس کی جو فرسٹ ٹینس ہے دیٹ از سمپل پاسٹ ٹینس. اس کا جو اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں ون تھنگ یو مائٹ ہیو نوٹسڈ کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہے, ہیلپنگ ورب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگین وہی یہاں پر ہمارے ساتھ سیکنڈ فارم دا ورب ہے. ٹھیک ہے. سو شی روٹ دا بک, شی روٹ دا بک, شی سبجیکٹ ہے, روٹ ہمارے ساتھ کیا ہے, اٹس سیکنڈ فارم آف رائٹ. ٹھیک ہے. اینڈ دا بک آبجیکٹ ہے. اب اس کا جو نیگیٹو اسٹرکچر ہے, آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو دیٹ فار میکنگ اٹس نیگیٹو انٹروگیٹو وی ڈو نیڈ اے ہیلپنگ ورب. ٹھیک ہے. سو اگین ہم یہاں پر سمپل پریزنٹ کی طرح اگین وی ڈو ریکویسٹ ڈو کہ پلیز ہیلپ اس ان میکنگ دا انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینسز. ٹھیک ہے. سو ایٹ اگریز اگین. اینڈ یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ جو سیکنڈ فارم آف دی ورب ہے, مین ورب کا جو سیکنڈ فارم ہے وہی سیکنڈ فارم شفٹ ہوتا ہے ڈو کو. ٹھیک ہے. سو وہ ڈو جو ہے اس کا سیکنڈ فارم ہم ایز اے ہیلپنگ ورب لے لیتے ہیں ایز ڈیڈ. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے ساتھ جو مین ورب ہے وہ فرسٹ فارم آف دی ورب رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہیلپنگ ورب ہمارے ساتھ ڈیڈ ہے, اینڈ ڈیڈ جو ہے اٹ اگریز ود آل دی سبجیکٹس ہی شی ایٹس آئی وی یو دے اینڈ سنگولر ناؤن اینڈ پلورل ناؤن. فار ایگزامپل if I say did she write the book, did she write the book, وہاں پر آپ دیکھیں she wrote the book سیکنڈ فارم ہے مین ورب کا, جبکہ یہاں پر did she write the book, write کا فرسٹ فارم ہے why because the second form has shifted towards the helping verb do جو کہ did بن چکا ہے. Okay, then comes the second category of past tense, that is past continuous tense. اس کا جو اسٹرکچر ہے ہمارے ساتھ دیٹ از سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پریزنٹ پارٹیسپل مینس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. اب یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیلپنگ ورب ہے دیز آر ٹو, واز اینڈ ور. واز جو ہے اٹ یوزڈ ود ہی شی ایٹ سنگولر ناؤن اینڈ آئی کے ساتھ بھی آئی جو ہے آپ یہاں پر دیکھیں باقی ٹینسز کا آپ انالیسس کر لیں. سو وہاں پر آپ کو آئی جو ہے یا تو بالکل سپریٹ کیٹیگری میں ملے گا, مطلب ایم کے ساتھ جو ہے آئی بالکل اکیلا ہے. ٹھیک ہے. اب جبکہ باقی میں جو ہے یہ اکثر ہمارے ساتھ دی وی یو پلورل ناؤن اسی کی کیٹیگری میں جو ہے یوز ہوتا ہے, لیکن یہاں پر آئی نے اپنا جو گروپ ہے وہ چینج کیا ہے, اینڈ اٹ ہیز کمز ٹو دا گروپ آف ہی شی ایٹ اینڈ سنگولر ناؤن. ٹھیک ہے. سو یہاں پر واز کے ساتھ ہی شی ایٹ آئی اینڈ سنگولر ناؤن جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں, جبکہ ور کے ساتھ جو ہے دے وی یو اینڈ پلورل ناؤن جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی واز ریڈنگ دا بک, آئی واز ریڈنگ دا بک اینڈ وی ور ریڈنگ دا بک. پاسٹ پرفیکٹ جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پر سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پاسٹ پارٹیسپل پلس آبجیکٹ. پاسٹ پارٹیسپل آئی ٹولڈ یو کہ تھرڈ فارم آف دا ورب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ اونلی ون ہیلپنگ ورب ہے ہیڈ, اینڈ ہیڈ جو ہے وہ سارے کے سارے سبجیکٹس کے ساتھ جو ہیں آسانی سے ایگری کر لیتا ہے. سو یہاں پر ہیڈ آئی ٹولڈ یو سارے سبجیکٹس کے ساتھ, اینڈ فار ایگزامپل شی ہیڈ کمپلیٹڈ دا ٹاسک, شی ہیڈ کمپلیٹڈ, شی سبجیکٹ ہے, ہیڈ جو ہے ہیلپنگ ورب ہے, کمپلیٹڈ ہمارے ساتھ کیا ہے تھرڈ فارم دا ورب ہے, اینڈ دی ٹاسک ہمارے ساتھ آبجیکٹ ہے. اینڈ دین کمز دا فورتھ کیٹیگری آف پاسٹ ٹینس, دیٹ از پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو اسٹرکچر ہے اٹس سم تھنگ لائک دس, سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس فرسٹ فارم دا ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. ٹھیک ہے. یہاں پر اب آپ دیکھ لیں کہ ہیڈ بین جو ہے it is the only helping verb, so again it agrees with all the subjects very easily. سارے کے سارے سبجیکٹس کے ساتھ جو ہے یہ ایگری کر لیتا ہے. he she it I we you they singular noun and plural noun. ٹھیک ہے. they had been working in forest, they ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہے, had been جو ہے helping verb ہے, working کیا ہے it's the present participle plus in forest جو ہے it is the ending. okay. اب دیر از ون تھنگ کہ جب ہم نے اس کی نگیٹیو اسٹرکچر بنانی ہے, سو اٹ ول بی سم تھنگ لائک دس, آلدو آئی ہیو ناٹ مینشنڈ اوور ہیئر, کہ سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ناٹ پلس بین پلس پریزنٹ پارٹیسپل پلس آبجیکٹ. ٹھیک ہے. ریممبر دس تھنگ کہ ناٹ جو ہے ہم پٹ کریں گے ہیڈ اور بین کے درمیان میں. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل دے ہیڈ بین ورکنگ ان دا فارسٹ, دے ہیڈ ناٹ بین ورکنگ ان دی فارسٹ. ٹھیک ہے. دے ہیڈ ناٹ بین ورکنگ ان دی فارسٹ. اب اگر اس کا ہم نے انٹروگیٹیو سینٹینس بنانا ہے, سو اٹ ول بی سم تھنگ لائک دس, ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس
been plus present participle plus object. ٹھیک ہے, like for example, had they been walking in the forest, had they been walking in the forest. ٹھیک ہے, جو انٹرا نیگیٹو ہے اگین had they not been walking in the forest, had plus subject plus not plus been plus present participle plus object. Had they not been walking in the forest. Okay, so here comes the last category of tenses, that is future tense. اس کا جو فرسٹ ٹینس ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے, سمپل فیوچر ٹینس. وہ اس کا جو اسٹرکچر ہے اٹ از سم تھنگ لائک دس, سبجیکٹ پلس ویل سلیش شیل پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھ جو ویل ہے اٹ اگریز ود ہی شی اٹ یو دے سنگولر ناؤن اینڈ پلورل ناؤن, جبکہ شیل جو ہے اٹ اگریز ود آئی اینڈ وی. شیل agrees with two of the subjects, yes, and well جو ہے باقی سارے جتنے بھی سبجیکٹس رہتے ہیں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہے. فار ایگزامپل they will learn new skill. they ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہیں, well جو ہے اٹس اے ہیلپنگ ورب, learn فرسٹ فارم آف دا ورب یا پریزنٹ فارم آف دا ورب ہے, اینڈ نیو اسکل ہمارے ساتھ آبجیکٹ ہے. اس کا جو ہمارے ساتھ اسٹرکچر ہے, فیوچر کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس کا اسٹرکچر از سم تھنگ لائک دس, سبجیکٹ پلس ویل بی سلیش شیل بی پلس فرسٹ فارم دا ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ یہاں پر اگین ریممبر ون تھنگ کہ جتنی بھی کنٹینیوس ٹینسز ہے وہاں پر ہمارے ساتھ ہمیشہ پریزنٹ پارٹیسپل مینس فرسٹ فارم دا ورب پلس آئی این جی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہیئر اٹ از کہ ویل بی جو ہے اٹ اگریز ود ہی شی اٹ دے یوز سنگولر ناؤن اینڈ پلورل ناؤن, جبکہ شیل بی جو ہے وہ ایگری کرتا ہے آئی اینڈ وی کے ساتھ. فار ایگزامپل, وی شیل بی ارینجنگ دا بکس, وی شیل بی ارینجنگ دا بکس. اب اس کا ہمارے ساتھ جو نیگیٹو اسٹرکچر ہے اٹ ول بی سم تھنگ لائک دس, سبجیکٹ پلس ویل اور شیل پلس ناٹ پلس بی plus present participle plus object. So for example, we shall not be arranging the books. On the other way, اس کا جو ہمارے ساتھ interrogative structure ہے it's like this, help well اور shall plus subject plus not plus be plus present participle plus object. ٹھیک ہے, for example, shall we be arranging the books, shall we be arranging the books, and interrogative جو ہے shall we not be arranging the books. And then comes future perfect tense. ٹھیک ہے, subject plus will have slash shall have plus third form of the verb means past participle plus object. Will have agrees with he she it they we you he she it they use singular noun and plural noun. On the other way, shall have agrees with I and we. فار ایگزامپل, آئی شیل ہیو کمپلیٹڈ دا اسائنمنٹس. اب یہاں پر بات یاد رکھے سارے ٹینسز میں کہ جہاں پر بھی ہمارے ساتھ ہیلپنگ ورب کے 2 حصے ہیں, سو جب ہم نے نیگیٹو بنانا ہے سو اس کے درمیان لائک شیل ہیو, ٹھیک ہے, ٹو ورڈز ہیں ہمارے ساتھ ہیلپنگ ورب میں, سو اس کے درمیان میں جو ہے میں نے ناٹ کو پٹ کرنا ہے, جبکہ اگر اس کا میں نے انٹروگیٹو بنانا ہے سو جو فرسٹ پارٹ آف دا ہیلپنگ ورب ہے اس کو ہم نے سبجیکٹ سے آگے کرنا ہے, جبکہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم نے سبجیکٹ سے بعد میں لکھنا ہے. فار ایگزامپل, آئی شیل ہیو کمپلیٹڈ دا اسائنمنٹ, پازیٹیو سینٹینس. اس کا جو نیگیٹو ہے آئی شیل ناٹ ہیو کمپلیٹڈ دا اسائنمنٹس. اس کا جو انٹروگیٹو ہے شیل آئی ہیو کمپلیٹڈ دا اسائنمنٹس. اینڈ دین کمز دا لاسٹ سب کیٹیگری آف فیوچر ٹینس, فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اوکے, سو یہاں پر ہمارے ساتھ سبجیکٹ پلس will have been slash shall have been plus present participle plus object, and will have been agrees with he she it they you singular noun and plural noun, جبکہ shall have been agrees with I and we. For example, I shall have been decorating the room, I shall have been decorating the room. So it's shall have been, یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, اٹس دی ہیلپنگ ورب. ٹھیک ہے, اس کا جو اب ہمارے ساتھ نیگیٹو ہے اٹ ول بی سم تھنگ لائک دس, سبجیکٹ پلس شیل اور ویل پلس ناٹ پلس ہیو بین پلس
present participle plus object. For example, I shall not have been decorating the room. They will not have been delivering the speech. अब इसका जो इंट्रोगेटिव है, स्ट्रक्चर विल बी well और shall plus subject plus have been plus present participle plus object. For example, shall I have been decorating the room? Shall I have been decorating the room? Or well you have been delivering the speech? Well you have been delivering the speech. Okay, अब इसका जो इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर है, इट्स विल बी समथिंग लाइक दिस. well और shall plus subject plus not plus have been plus present participle plus object. For example, shall I not have been decorating the room? सो हमारे साथ यहाँ पर एज अ होल टेबल दिया गया है. इट विल मेक इट ईजी फॉर यू. रिमेंबर वन थिंग कि हमारे साथ जो सिंपल टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, उसमें थोड़ी सी हमारे साथ जो है अप्स एंड डाउन है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ईएस जो है वहाँ पर हम पुट करते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट करते हैं, जबकि हमारे साथ जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ठीक है. ऑन दी अदर वे हमारे साथ जितनी भी कॉन्टीन्यूस टेंसेस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, वहाँ पर हम ऑलवेज क्या पुट करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. मेन वर्ब जो है सबका सेम फॉर्म हम यूज़ करते हैं सारे जितनी हमारे साथ कॉन्टीन्यूस टेंसेस हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है ऑफ कोर्स वो चेंज होता है. अब हमारे साथ हियर कम्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ टेंसेस, ईच टेंस दैट इज़ परफेक्ट टेंस. ठीक है. सो परफेक्ट में याद रखें कि वहाँ पर हमारे साथ हमेशा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब जो है वो ओनली चेंजेस उसमें हम कर लेते हैं, वहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं. ठीक है. अब हमारे साथ यहाँ पर जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस है, ठीक है, टेबल में थोड़ी सी गलती है, बट एनीवेज जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है वहाँ पर हमारे साथ हमेशा के लिए क्या यूज़ होगा? जो मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब है दैट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा. एंड अगेन आई एम सेइंग कि हेल्पिंग वर्ब में जो है वो चेंजेस